عمرہ کے دوران ان کی جو لیڈر تھی انہوں نے لکھا ہے، گروپ لیڈر، کہ عمرے کے دوران سارا وقت یہی کہتے تھے کہ یہاں سے واپس جا کر میں تبلیغ کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ جماعت احمدیہ کے افراد مکے میں حج کی عبادت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے وہاں ان کو دیکھا جو بیمار ہوئے ہیں، تو اس نے کیا وفات بھی ہوئی، تو کہتے ہیں ان کو کہنے لگا ڈاکٹر خدا تعالیٰ کو ان کی نیکیاں پسند آ گئی ہیں جو جنت البقیع میں ندفین کی سعادت ملی، وہاں وفات ہوئی، تو وہاں ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی جنت البقیع میں۔ اور یہ ہمارے پاکستان میں احمدی اپنے احمدیوں کو قبرستان میں دفنانے نہیں دیتے، اور جو قریب کسی دوسرے مسلمان کی قبر ہو تو کہتے ہیں اس کے قریب نہیں آنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ جنت البقیع میں دفن ہوئے، اب جا کے وہاں سے بھی ان کی قبر اٹھوائیں، لیکن اتنی طاقت کہاں ہے ان میں، خود اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں اب انشاءاللہ یہ مولوی۔ سیکرٹری تبلیغ انڈونیشیا گناون وردی صاحب کہتے ہیں ایک کامیاب اور نہایت پرجوش دائی تھے جنہوں نے حقیقتاً اس نعرے کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ کوئی دن تبلیغ کے بغیر نہ گزرے۔ ایک پرانی موٹر سائیکل تھی ان کے پاس، اسی پر بیٹھ کر دور دراز دیہاتوں میں سفر کرتے، اور جو جماعتوں کے لیے ایسے علاقے جہاں مخالفت تھی وہاں بھی جاتے، اور سینکڑوں افراد کو تبلیغ کے نتیجہ میں انہوں نے سے بیعتیں بھی کروائیں۔ خلافت سے کہتے ہیں بہت زیادہ تعلق تھا، محبت تھی، پیار تھا، اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ پسمان گان میں 4 بیٹیاں اور 10 نواسے شامل ہیں۔ جیسا کہ بتایا ان کے ایک بیٹے مربی بھی ہیں، داماد مربی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔